كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جو آدمی میرے ذکر میں اس قدر مگن ہو جائے کہ وہ اپنی درخواست زبان پر لانے سے رہ گیا، جو آدمی میرے ذکر میں اتنا محو ہو گیا، اتنا مگن ہو گیا اور اتنا وقت اس کا لگ گیا کہ اپنی جو درخواست تھی، جو اس سے مانگنا تھا، وہ اس کی زبان پر آنے سے رہ گیا. اعطیہ افضل ما اعطی السائلین، اس کو میں وہ کچھ دیتا ہوں جو اعلیٰ ترین سائلوں کو میں دے دیا کرتا ہوں. راتوں کی عبادت میں آدمی اللہ رب العزت کی توجہ لیتا ہے. عبادت اصل میں اللہ کی توجہ لینا ہے، اللہ کا ایک لفظ چلتا ہے التفات. التفات کا مطلب یہ آپ شاعری وغیرہ میں آپ نے بھی بہت سنا ہوگا. التفات کا مطلب ہے کہ محبوب آپ کی طرف کو پیار سے، محبت سے اور توجہ سے دیکھ لے. پیار کی نظر سے اور قبولیت کی نظر سے محبوب آپ کی طرف کو دیکھ لے، اس کو التفات کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارا معبود محبوب ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتے ہیں. یہ ساری عبادت کیا ہے؟ اللہ کی جستجو، اللہ تعالیٰ کی طلب کرنا، اللہ کو مانگنا، اللہ کو منانا اور اللہ تعالیٰ کو پانا. ٹھیک ہے، عبادت اصل میں یہ ہے. اچھا، تو اس کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو پانا، اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہنا، اللہ تعالیٰ کا التفات لینا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت ہے عبادت. تو عبادت اصل میں اللہ کی پذیرائی پانا، اللہ کی قبولیت پانا ہے. یہاں سے علماء دعا کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے سنی ہوں گی، دعا کی دو قسمیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کے کسی فعل سے اللہ کی توجہ چاہے. مثلا سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، تسبیح کی ہے اللہ کی، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ ساری تعریفیں تیری، اللہ ساری نعمتیں تیری، اللہ تو اونچا ہے، تو بلند ہے، تو عیب سے پاک ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد للہ الحمد للہ. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ قیام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عبادت بجائے خود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توجہ چاہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے عبادت. اچھا، دعائے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے کوئی درخواست ہی کر لیں، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، یا اللہ اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے محفوظ رکھ، یا اللہ آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، گمراہیوں سے، فتنوں سے بچا، یا اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، یا اللہ میرے مسئلے حل کر دے، میرا فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ درخواست ہے. اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. یہ آدمی درخواست اللہ رب العزت سے کرتا ہے. اچھا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت پڑھتے ہیں نا ہم قرآن مجید میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دونوں دعاؤں کی قسمیں آتی ہیں. ایاک نعبد دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے. تو اللہ سے ہی اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر اسی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اچھا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو اعلیٰ چیز ہے وہ ذکر ہے. کہتے ہیں کہ عبادت کی زبان میں جو آدمی اللہ کو بتاتا ہے وہ بہت بلند ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے. یہ بالکل ایسی اس کی مثال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ بعض اوقات آپ ہنسے بھی ہوں گے کہ یہ کوئی بندہ مانگنے والا ہے، وہ کہتا ہے چودھری صاحب تہاڈی کیا بات ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے. آپ جیب سے 10 روپے 20 روپے جتنے بھی، اچھا اس نے کہا نہیں ہے،
اس نے کہا نہیں ہے کہ چودھری صاحب مجھے 10 روپے دے دیں 20 روپے دے دیں، اس نے آپ سے کہا ہے چودھری صاحب ماشاءاللہ جی کیا بات ہے چودھری صاحب، تو آپ سمجھ گئے آپ نے یہ ہے دعائے عبادت۔ آپ نے کہا ربا تعریف تیری، مالکا ساری نعمتیں تیری، مالکا سارا اقتدار ساری بادشاہی تیری۔ وہ جان گیا کہ اس کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کو کچھ چاہیے، کیا کہتا ہے، اس کو پتہ ہے یہی چاہتا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، یہ چاہتا ہے میں اس کو جنت دے دوں۔ اچھا، تو راتوں کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ ذکر بھی کیا کریں۔ یہ ذکر کے جو مقام ہیں، علماء کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ذکر تو قرآن مجید ہے، اس وجہ سے قیام کی حالت میں قرآن مجید کو رکھا گیا ہے۔ تو جو بندہ رات کو لمبا قرآن پڑھتا ہے، اور یہاں ہم آپ سے کہیں گے کہ کوئی لمبے قیام اگر آپ کو حفظ نہیں ہے تو لمبے قیام کی نعمت سے محروم نہ رہیں۔ یہ راتیں ہیں عبادت کی، تو اس میں وہ بس آپ کو قل هو اللہ احد آتی ہے، بہت عظیم صورت ہے، لیکن یہ ہے کہ لمبے قیام کا جو ان راتوں کے اندر ایک لطف ہے اور عبادت کا جو ایک اس کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے، تو وہ تو لمبے قیام سے ہی بنتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو صرف آتی ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، اور کوئی نہیں آتا ہے۔ تو اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر دیکھ کر، تو انشاءاللہ نفلی نماز میں، فرضی نماز میں نہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کھول کے پڑھ لیا کرو، اور فرضی نماز میں جو آپ کو ایک صورت آتی ہے بس وہی پڑھ لیا کریں، لیکن فرضی نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ نفلی نماز میں البتہ اس کی گنجائش ہے کہ آدمی قرآن کھول کر پڑھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا دکوان، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، قرآن مجید پڑھتا تھا تو ایک رنگ بن جاتا تھا، تو حضرت عائشہ کو بہت پسند تھا اس کا قرآن سننا، تو اسے کہتی تھی کہ راتوں کو نا کہ ہمیں نماز پڑھاؤ، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے تو حفظ نہیں ہے، تو حضرت عائشہ اس کو فتویٰ دیتی تھیں کہ تم ایسے کرو قرآن مجید کھول کے پڑھ لیا کرو لیکن نماز پڑھاؤ ہمیں، تو وہ حضرت عائشہ کو اور دیگر لوگوں کو راتوں کو نماز پڑھا دیا کرتا تھا۔ تو یہ حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء اور فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نفلی نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لیا جائے۔ تو سب سے اعلیٰ ذکر تو قرآن مجید ہے، اور اس کا محل کون سا ہے؟ قیام، ٹھیک ہے۔ تو کچھ حصہ اس کا ضرور لے لیا کریں، لمبا قیام ضرور کر لیا کریں راتوں کو۔ اچھا، یہ دو مقام جو ہیں یہ خصوصی تسبیح کے ہیں، رکوع اور سجود۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سبحان ربی العظیم، ویسے سبحان ربی العظیم آپ 100 بار، ہزار بار کہہ لیں، بندے کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، بندہ مالک کی تسبیح کرتا ہی جاتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ مالک کی پاکی، مالک کو بے عیب جاننا، مالک جیسا کوئی نہیں۔ اب دیکھنا، آپ جیسے چودھری صاحب کی تعریف کیا کرتے ہیں، چودھری صاحب تھوڑے ورگا کوئی نہیں، یہ تسبیح میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرے مالک جیسا کوئی نہیں، کسی کی شان نہیں ہے جو میرے مالک کی ہے، یہ ہے سبحان ربی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ مختصر تسبیح بھی ہے سبحان ربی العظیم جو آپ رکوع میں کر لیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ سجدے میں کر لیں، اور یہ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر کو آتی ہے، بہت بار کر لیں۔ اب یہ جو ہے نا کہ جی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، یہ فرضی نماز میں اور عام نمازوں میں، یہ جو راتوں کی عبادت ہے نا، اس میں تو آپ 100 بار بے شک کہہ لیں، لمبا سجدہ کرنا۔ اچھا، لیکن ایک اور چیز بھی تھوڑا سا آپ وہ رکھ لیں ذہن میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کی خصوصی دعا سکھائی تھی، بالکل آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں۔ اس کا ذکر سورۃ اذا جاء نصر اللہ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوتا نظر آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو جائے، اسلام کے ڈنکے بجنے لگ جائیں، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو دیکھ لے کہ لوگ ماشاءاللہ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں آنے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تیرا مشن جو ہے سرے لگ رہا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو رب کی تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ، اور پھر استغفار کر۔
تو کہتے ہیں کہ یہ سجدے تو اس حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پھر اس کے بعد رکوع میں اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا اب اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ یاد نہیں ہوگی، جس کو یاد ہے وہ تو کہے، جس کو یاد نہیں اس کو میں موٹی سی بات ایک بتا دوں کہ وہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہے، ساتھ الحمدللہ بھی کہہ دے، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم الحمدللہ بھی کہہ دے اور استغفر اللہ بھی کہہ دے، تو یہ جو ہے نا یہ ذکر ہو جائے گا، یہ ذکر ہو جائے گا۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں، ساتھ الحمدللہ الحمدللہ سبحان ربی العظیم الحمدللہ استغفر اللہ کہہ دے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی الحمدللہ استغفر اللہ کہہ دے۔ اور ویسے یہ زبردست ہے، ایک یہ تبع تابعین کے دور کے ایک بہت بڑے بزرگ امام گزرے ہیں، وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں ایک بار بازار سے گزر رہا تھا تو ایک بوجھ ڈھونے والا مزدور جو ہے، حمال کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اس نے بھاری جو ہے نا وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور کہتا جا رہا ہے الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تو بوجھ وہ اپنا رکھ دیا کرے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا لیا کرے، بیٹھا ہوا بھی الحمدللہ استغفر اللہ کہتا رہے اور چلتا ہوا بھی۔ کہتے ہیں جب وہ سرے لگ گیا میں نے کہا کہ بھائی تجھے یہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا؟ کہتے نہیں ایسی کون سی بات ہے، اور بھی مجھے کچھ آتا ہے، لیکن دیکھو بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا آدمی پر خدا کی نعمتیں ہوتی ہیں یا آدمی سے خدا کے حق میں قصور ہوتے ہیں۔ کہتا ہے آدمی خدا سے نعمتیں لیتا ہے اور خدا کے حق میں قصور کرتا ہے۔ کہتا ہے جو نعمتیں لیتا ہے اس کا ازالہ الحمدللہ میں ہوتا ہے اور جو قصور ہوتے ہیں اس کا ازالہ استغفر اللہ میں ہوتا ہے، دو ہی کام ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ مجھ سے بڑا فقیہ ہے، یہ مزدور جو ہے کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھنے والا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ہے اللہ کی تسبیح اور حمد کرنا اور ساتھ استغفار کرنا، حمد اور تسبیح خدا کی نعمتوں پر اور استغفار اپنے قصوروں پر۔ اور جگہ کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، ماتھا رکھا ہوا ہے، ایسی حالت ہے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے ایسے بندے پر انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ ذکر جو ہے تو کہتے ہیں کہ تسبیح کا خصوصی ذکر، تسبیح کا بھی اور استغفار کا بھی خصوصی محل کون سا ہے؟ رکوع اور سجدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک مقام ہے کہتے ہیں وہ حمد کا خصوصی مقام ہے، وہ ہے رکوع سے جب آپ اٹھے ہوتے ہیں نا، یہ جو چھوٹا سا قیام نہیں کرتے رکوع سے اٹھ کر سجدے کو جانے سے پہلے جو ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ اللہ کی اتنی حمد کرتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر آپ کہا کرتے تھے یا رب اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض۔ اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں، یہ ظاہر ہے آپ کو آتا تو نہیں، آپ بس الحمدللہ بہت زیادہ کر لیا کریں، جس کو یہ یاد نہیں، لیکن یہ ہے بڑی مزیدار ذکر اللہ کا۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ یا رب لک الحمد ملء السماوات، یا اللہ تیری تعریف اتنی جس سے آسمان بھر جائے، ملء السماوات والارض اور زمین بھر جائے، اتنی تیری تعریف۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تجھے ابو کتنے پیارے، کہتے ہیں اتنا، دیکھا آپ نے بچے کو اتنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ تیری اتنی تعریف جس سے آسمان بھر جائیں، اور ملء السماوات والارض وملء ما بینہما، اور ان دونوں کے مابین بھی جتنے فاصلے ہیں سب تیری تعریف سے بھر جائیں، وملء ما شئت من شیء بعد، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد علاوہ بھی اللہ اگر تیرے کوئی جہان ہے اور تو جتنے تیرے کو جہان ہو وہ بھی بھر جائیں تیری تعریف سے، اتنا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری تعریف کر دوں۔ اہل الثناء والمجد، اے اللہ تو تو ہے ہی ثنا کے لائق اور عظمت کے قابل، احق ما قال العبد، وہ بہترین بات جو بندے کے کہنے کی ہے، وکلنا لک عبد، اور اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں ہے جب تو کسی کو دینے کا فیصلہ کر لے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جب تو کسی کو نہ دینے کا فیصلہ کر لے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکوع کے بعد، تو اس وجہ سے یہ آپ جان لیجئے یہ ساری باتیں اب اتنے مختصر ہوئے، لیکن یہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے۔ اگلے سال کا رمضان آئے تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر لیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اپنی ان عبادتوں میں پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اگلا رمضان آئے تو یہ سب بہت لمبا بھی نہیں ہے، کوئی ہزاروں صفحوں کی چیزیں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کر لیں، لیکن ابھی آج کی رات تو جاگنے کی ہے،
پھر پرسوں پھر رات جاگنے کی ہے، اتنی دیر میں آپ کو یاد نہیں ہونے والا. تو اتنی موٹی سی یہ بات یاد رکھ لیں کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں کثرت سے الحمدللہ 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 کہیں، اللہ کی تعریفیں کریں. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو تشہد ہے، تشہد کے آخر میں ویسے آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعائیں کریں. تو نماز آپ نے دیکھا کہ یا قرآن ہے، نماز یا تسبیح ہے، یا اللہ کی تعریف ہے، یا استغفار ہے، یا پھر اٹھ کر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے. تو اسی کے اندر جو ہے نا وہ آپ پوری کی پوری نماز گزار دیتے ہیں. تو لمبے قیام سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، بے شک دیکھ کر پڑھنا پڑھیں. یہ راتیں جاگنے والی ہیں، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا ہے کہ نہیں. میں آپ سے عرض کروں یہ گپیں شپیں دوسرا تیسرا اللہ نے زندگی رکھی بڑی لگ جائیں گی انشاءاللہ. ان راتوں کے اندر زیادہ گپوں شپوں کی نہ کریں، خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ. تو یہ تو اس لمحوں کو قیمتی جانیں. تو اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ بہت زیادہ دعا اپنی زبان پر نہ بھی لا سکے نا، اپنی ضرورتیں نہ بھی زبان پر لا سکے، اللہ کو معلوم ہے. ذکر کرتے ہوئے اگر ہو جائے تو وہ اللہ خود ہی آپ کے دل کو میں جان کر کے کیا ضرورت ہے اللہ اس کی انشاءاللہ پوری کر دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر.